باقی لوگوں کو اتنا پابند کر دیا کہ جو نہیں کرواتا وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں مر گئی، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور پھر مدرسوں سے باقاعدہ، اب مجھے نہیں پتا کئی سال پہلے تک تو یہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت 300 روپیہ تقریباً ریٹ تھا، پھر بڑھتے بڑھتے اب تو شاید 1000 روپے تک پہنچ چکا ہو ریٹ ایک قرآن کا۔ اور مجھے تو لگتا ہے یہ 1000 روپے میں بھی سستا ہے قرآن اگر دیکھا جائے۔ ہو سکتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہی آپ کو دیتے ہوں ایک قرآن۔ یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ مردوں کو زبردستی اللہ سے بخشوائیں گے اس کے ذریعے۔ آپ کے پنجاب میں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر 40 دن کے لیے خیمہ لگ جاتا ہے قبر کے اوپر، اور شفٹوں میں حافظ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھی جیسے ہی لوگ یہاں سے ہٹتے ہیں نا پھر فرشتے آتے ہیں سوال کے لیے، وہ کہتے ہیں 40 دن آتے رہیں گے تنگ آگے چھوڑ ہی دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، وہ 40 دن پورے کرواتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی قرآن تو امتیوں نے ایسا پڑھا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کو بھی شرمندہ کرے۔ بھئی کسی صحابی کے مرنے پہ تو 40 دن تک تو وہ قرآن نہیں اس کی قبر پہ پڑھتا ہوگا۔ خلف نے سلف کو شرمندہ کر دی، اتنا زیادہ قرآن پڑھا ہے۔ اور ان لوگوں کی قبروں پہ جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن پڑھ کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ ان کے بارے میں تو اکثریت کی تو یہی حالت ہونی جو سورۃ الفرقان میں آیا ہے، آیت نمبر 30 کے اندر، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت بنے گا قیامت میں۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے بھئی، قرآن آپ نے خود کھول کے دیکھا نہیں ہے۔ بڑا کہا جاتا ہے جی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن قرآن سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ اس کا تاریخ پہلو ہے۔ آپ کوئی اخبار اور میگزین بھی بغیر سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جو بوڑھے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے نا، تو وہ دکانوں پہ جا کے نا کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے تھے جو اردو پڑھ سکتا تھا، تو اسے اخبار دے کے کہتے تھے کہ پڑھ سنا آج کیا خبر میں ہے۔ لیکن وہ جن بابوں کو آپ یاد کرتے ہیں نا، ان بابوں کے بارے میں آپ کو یہ کبھی نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی قرآن پکڑ کے مولوی کو دیا ہو کہ پڑھ بتا مجھے بتا اللہ نے کیا لکھا ہے۔ بزرگ ساڈے ماشاءاللہ جتنے بڑے پرہیزگار سے سانو پتہ ہے، لوگ ویسے بزرگوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ اسلام نے جتنا اچھا دور یہ دیکھا ہے نا صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد، پچھلی 1000 سال تاریخ میں اسلام پہ اتنا اچھا دور نہیں آیا کہ ہر بچے کے موبائل میں قرآن بخاری مسلم ترجمے کے ساتھ موجود۔ ہمارے تو بزرگوں نے کیا، ان کے ٹیچرز نے جن سے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے وہ بھی خالی ناظرہ ہی ہوتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ یعنی اس طرح کی رسومات چل رہی ہیں، اور باقاعدہ آپ دیکھیں میت کے اوپر وہ سوگ کرتے ہیں۔ سوگ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، سوائے بیوی کے وہ اپنے خاوند کے مرنے پہ 4 مہینہ اور 10 دن سوگ کرے گی۔ 3 دن سوگ کرنا ہے آپ نے، بالکل وہ تو درست ہے، لیکن وہاں جا کے وہ پھر الفاتحہ کہتے ہیں، اور ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے تو مردے کو وہ اصالہ ثواب کرتے ہیں، اور جتنی دفعہ کرتے ہیں وہ مطلب وہ کر کے کرتے ہیں۔ دعائیں مغفرت کریں، آپ میں نے دعائیں پہلے بتائی ہیں، اس طرح قرآن پڑھ کے بخشنا تو ثابت نہیں ہے۔ اور اولاد اگر خود پڑھ رہی ہے قرآن تو وہ آٹومیٹکلی ثواب ملے گا، اولاد کو تو بخشنے کی ضرورت بھی نہیں، اور اس کے لیے ماں باپ کا مرنا بھی ضروری نہیں، زندگی میں بھی ان کو ثواب ملے گا۔ پھر وہ کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں 70,000 دفعہ کلمہ جس نے اپنی زندگی میں پڑھ لیا وہ بخشا گیا۔ اور کئی جو بوڑھے ہیں انہوں نے اپنے لیے پڑھ کے رکھے ہوتے ہیں، اور ایکسٹرا پیکج بھی بنا کے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے۔ اپنے کوئی قریبی فوت ہو جائے نا تو اس کو کہتے ہیں یار یہ میری طرف سے 70,000 دفعہ، مراد یہ کہ یہ لے جنت کا ٹکٹ۔ اور یہ بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ کام کیا۔ آپ فضائل اعمال ذرا کھول کے دیکھ لیں، اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، نبی علیہ السلام کی وفات سے آلموسٹ 650 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ وہ شیخ قرطبی جو ہیں وہ ان کا ٹائم پیریڈ یہی بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی شیخ قرطبی کا بیان ہے، شیخ قرطبی کو بھی بیچارے کو نہیں پتا ہوگا، اس کی طرف ایک منسوب ہے۔ شیخ زکریا کاندلی فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے نا وہ ایک ایسے نوجوان سے ملے کہ جسے کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کو نہیں ہوتا تھا، آپ حدیث سن چکے ہیں بخاری مسلم کی، کہ وہ نبی علیہ السلام کی برکت سے وہ جو 2 قبر والوں کے اوپر جو ٹہنی کی وجہ سے عذاب کی تخفیف ہوئی، صحابہ کو نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، حضور نہیں بتایا۔ بلکہ مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں آگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیں، لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ تو صحابہ نے تو سنا بھی نہیں، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک مدعم نامی غلام تھا حضور کا، جو آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے، حضور کا خدمت گزار ہے، ظاہر ہے جی ہم بھی ہوں تو یہی کہیں۔
آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو، اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی، اللہ نے مجھے دکھایا وہ آگ کی بنا کے اس پہ ڈال دی گئی۔ اب باقی اصحاب میں سے اگر کسی نے ایک رسی بھی چھوٹی سی یہ سمجھ کے اٹھائی کہ مال غنیمت میں اس کی کیا ویٹیج ہے اور گھر لے گیا تھا، فوراً گھروں کو بھاگے لا کے حضور کے پاس جمع کروائی کہ بھئی یہ آپ ہوتے تو آپ کہتے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ تو محبوب کے ساتھ جو ڈائریکٹلی اٹیچ بندہ ہے اس کو اس نسبت نے کام نہیں دیا جب اس نے کام غلط کی، کیونکہ محبوب کے ساتھ تو آپ کی رشتہ داری ہو سکتی ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری آپ جو مرضی لوگوں کے بارے میں فیصلہ۔ بال وہ شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ جی اس نے نوجوان نے چیخ ماری، اس نے کہا میری ماں کو جہنم کی جانب لے کے جا رہے ہیں فرشتے۔ تو وہ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ لے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں نے اس کی تصدیق کرنی تھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا آواز آئی، پتہ نہیں یہ آواز ٹھیک آئی ہوئی ہے کہ غلط، قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں نا وہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا ہوا TCS کروا دیا کوریئر سروس کے تھرو، اور دل میں نے نیت کی کہ میں اس کی ماں کو بخشتا ہوں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان مسکرانا شروع ہو گیا کہ وہ 70,000 دفعہ کلمہ اس سے پہنچ گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اور شیخ فرماتے ہیں مجھے اس واقعے سے 2 چیزوں کی تصدیق ہو گئی، ایک تو یہ تصدیق ہوگی کہ یہ صاحب کشف جو ہے یہ صحیح ہے، واقعی اس نے دیکھا ہے، یعنی وہ جہنم سے جنت کا فیصلہ ہوا ہے۔ دوسرا مجھے یہ بھی تصدیق ہوگی کہ 70,000 دفعہ کلمہ اگر کسی کو TCS کروا دیا جائے ارجنٹ میل سروس کے تھرو تو اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی۔ یہ ان کا معیار ہے چیزوں کو چیک کرنے کا، کہانیاں بنانے کا، ان میں رنگ بھرنے کا۔ تو سر جب آپ لوگوں کو یہ چیز بتائیں گے تو لوگ تسبیح پہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہی پڑھیں گے نا، پھر قرآن تو نہیں ترجمے سے پڑھیں گے۔ اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے کہ قرآن ترجمے سے پڑھو، پھر اس پہ عمل کرو، پھر اس کی تبلیغ کرو؟ اس کی بجائے چپ کر کے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ لو، دیٹس آل۔ اور آپ پڑھ لو اور سب کی طرف سے ایک دفعہ پڑھ لو، عیاشی کی زندگی گزارو۔ کس غیر محسوس طریقے سے انہوں نے امت کا جنازہ نکالا ہے، اسی کی آپ باقیات آپ دیکھ لیں، پھر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں گٹلیوں پہ، وہ کہتے ہیں 1.25 دفعہ آیت کریمہ، 1.25 دفعہ جناب کلمہ، اور پھر باقاعدہ جب دعا ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے قرآن، اتنا کلمہ، اچھا جی، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے جی تیسرا کلمہ اتنی دفعہ، تیسرا کلمہ زیادہ سے آتا ہے نا، پہلا کلمہ اتنی دفعہ، دروش شریف اتنی دفعہ، اور جو بیچ میں کچھ لچ تلنے والے ہوتے ہیں نا وہ دعا کے دوران بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی 1000 دفعہ جو ہے نا سورہ اخلاص میری طرف پوری پاؤ کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے یا نہیں ہے، مان وہ انہوں نے کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ مطلب وہ جو لوائقین ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اس نے بھی لچ طلب ہے، اور بعض اوقات تو پوری لسٹ بن کے آتی ہے نا، اس میں نام بھی پڑھے جاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو اگر کسی کا نام سکپ ہو گیا تو وہ اس طریقے سے بھی اپنی انٹری لگواتا ہے۔ جو لوگ ظاہر ہے کہ جی بغیر وضو کے صرف رشتہ داری نبھانے کے لیے جنازے پڑھ دیں، ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں آپ دیکھیں کتنے صحافی وہاں پہنچے ہوتے ہیں، بس وہ اسی طریقے سے پڑھ دیتے ہیں، کہتے بس ٹھیک ہے ایک حاضری لگوانے کے لیے آئے تھے۔ اسی آپ دیکھیں جنازہ پڑھنے کے بعد وہ ڈھونڈ کے بندے کو مل کے جاتے ہیں کہ بھی تاکہ اس کو انشور کریں کہ ہم نے جنازہ پڑھا ہے، حالانکہ وہ اس کو دعا جنازے کی سن لینا تو اکثر لوگوں کو نہیں آتی ہوتی، تو کیا پڑھ کے گیا وہاں سے، وہ صرف حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے نا دین کے اندر خود سے انہوں نے انجیکٹ کی ہیں، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں جی دعا ہو سکتی ہے جی، تو کہتے ہیں یہ بتائیں کہ جب دعا ہو سکتی ہے، صدقہ ہو سکتا ہے، پھر آپ کو کیا تکلیف ہے کہ اگر ایک شخص سامنے کھانا رکھتا ہے، کھانے کے اوپر قرآن پڑھتا ہے، قرآن حلال ہے یا حرام؟ قرآن حلال ہے جی، ثواب کا کام ہے۔ کھانا رکھا ہے وہ حلال، دعا جو پڑھی جا رہی ہے وہ حلال، تو یہ ایکٹیویٹی حرام کیوں ہوگی؟ وہ اس کا بریک ڈاؤن کرتے ہیں، کھانا حلال، قرآن حلال، دعا حلال، تیجے 40ویں کی ایکٹیویٹی کیوں حرام ہوگی؟ پھر یہ ساری باتیں آپ اللہ اور اس کے رسول کو جا کے بتائیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو مشروع نہیں فرمایا، ورنہ تو ہم کہیں گے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اذان کی آواز سن کے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے۔ تو کیا تکلیف ہے کہ عیدین کی اذانیں نہ دی جائیں، کہ بعض لوگوں نے تو پڑھنی صرف عید کی نماز ہوتی ہے، تو کیا خیال ہے شروع نہ کروا دیں اذان، شیطان کو بھی بگائیں؟ تو ہمیں کیا کہا جائے گا کہ رسول اللہ نے نہیں دی، ثابت نہیں۔ اس ثابت کو چھوڑو یار، حلال کام ہے کیوں نہ کریں؟ پھر آپ کو ہمارے والی ڈیفینیشن ماننی، جنازے کی اذان کیوں نہ دیں؟ اچھا اس میں انہوں نے ایک ایکسکیوز نکالا جی، جنازے کی اذان جو ہے نا جی، وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا جو اذان دی جاتی ہے نا وہ اس وقت ہو جاتی ہے، کوئی گل بنا لے، کہانی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو جتنی مرضی کہانیاں بنائیں، کہانیاں بناتے جائیں۔ پھر وہ بخاری مسلم کی ایک حدیث سے بھی سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کے اپنے مبارک زندگی میں ایسے اعمال موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے حضور کی دعوت کی، فاقہ تھا آپ علیہ السلام پہ، آ کے انہوں نے کہا کہ آپ 10 ساتھیوں کو ساتھ لے آئیں، تو میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے تو آپ کی دعوت ہے۔
حضرت ابو طلحہ نے کان میں بات کی، حضور نے اوپنلی کہا کہ بھی سارے چلو، 300 کے قریب بندے تھے. اب ابو طلحہ وہاں سے بڑے پریشان حالت میں اٹھے اور گھر آ کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں نے تو حضور کے کان میں جا کے بات کی ہے کہ 10 بندوں کا کھانا ہے، آپ نے ساروں کو بلا لیا. بیوی پھر مومنہ تھی، اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے تمہارا کام اتنا ہی تھا. بس یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، حضور کا قاصد آیا پیچھے سے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کے اوپر سے تم نے جو ہے نا وہ ڈھکن نہیں اٹھانا، جو آٹا گوندا ہوا ہے اس پہ کپڑا رکھنا ہے، میرا انتظار کرنا ہے. آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے حدیث کے الفاظ ہیں کہ کچھ پڑھا، دعا کی، اس کے اوپر کھانے کے اوپر برکت کی. وہ کہتے ہیں ہم بھی تو یہی کرتے ہیں سب کچھ، لیکن اس کا آخری حصہ چھوڑ دیتے ہیں. اس میں آگے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک بھی اس میں ڈالا، اور پھر آپ فرمایا ڈھکن نہیں اٹھانا، بس اس میں سے سالن نکالتے رہنا ہے اور آٹے کے لیے پیڑے نکالتے رہنا. 300 بندہ کھا کے چلا گیا. جب چلے گئے انہوں نے ڈھکن اٹھا کے دیکھا سالن بھی اتنا تھا اور آٹا بھی اتنا ہی تھا. وہ حضور نے ہی کھلایا ہے، اللہ نے ہی حضور علیہ السلام کے ذریعے کھلایا. تو اس کو وہ دلیل کہتے ہیں کہ جی ہم یہ جو تیجے 40ویں کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، حالانکہ وہ کسی میت کے اوپر نہیں تھا، وہ تو کھانا کھلایا گیا تھا فاقہ نشین لوگوں کو. یعنی کس طرح ضرب تقسیمیں جوڑتے ہیں. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ پھر تھوک بھی ڈالا کریں اپنا بیچ میں اور نہیں، اور یہ پھر آپ نے تھوک جو ہے رپورٹ بھی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اندر ڈال دیں، یہ نہ ہو کہ آپ تھوک ڈالیں اور بار بتائیں نا، وہ پھر آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ اس میں تھوک ڈالے آپ نے، تو پھر آپ کے ساتھ لوگ اکرام مسلم والا معاملہ کریں گے. تو آپ اگر دلیل وہاں سے پکڑ لیں پھر منوان اس کو پورے کا پورا اپلائی کریں. تو نبی علیہ السلام نے اپنے کسی صحابی کے لیے یہ کام نہیں کیا، اپنے اہل بیت میں سے کوئی فوت ہوا ہے ان کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کی ہیں. صدقہ کریں، دعا کریں، وہ جنرل ہے. باقی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو نبی علیہ السلام نے ایک جملے سے ہی ختم کر دی. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005، امام باقر علیہ السلام جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور مولا حسین کے پوتے ہیں، انہوں نے روایت کیا جابر بن عبداللہ سے، اور امام باقر سے ان کا بیٹا امام جعفر روایت کرتے ہیں. 2005 نمبر حدیث کے نبی علیہ السلام جب کبھی بھی خطبہ دیتے تو فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے داخل کیے جائیں، اس طرح کے تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اللہم اجرنا من النار، آمین. تو جب آپ نے فرما دیا کہ ہدایت یافتہ راستہ میرا ہے، کل کو کوئی شخص جو ہے مغرب کے 3 کے بجائے 4 فرض پڑھے اور کہ جی میں نے زیادہ ہی پڑھے، اس میں کون سا غلط کام کیا؟ نہیں، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے میں آپ نے خود سے چیزیں نہیں ایڈ کر. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے تعلیم کی ہوئی دین میں کوئی چیز داخل کی فہو رد، تو مردود ہے.